بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک نوجوان اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو بھرپور طریقے سے حاصل کرے، نماز کے وقت میں نماز پڑھے اور اللہ جل جلالہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، ہر قسم کے گناہ کو اپنے اوپر پابندی لگا دے، اپنے جسم پر اپنی ہر قوت پر پہرا لگا دے کہ آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوں گی، کان غلط استعمال نہیں ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں غلط استعمال نہیں ہوں گے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، اپنی پڑھائی میں محنت کرے۔ تو اگر اس طریقے سے وہ نوجوانی گزارتا ہے تو گویا کہ اللہ کے راستے میں گزار رہا۔ ایک نوجوان کاروبار کرتا ہے تو وہ کرے، صحیح طریقے سے کاروبار کرے اور جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، بر وقت جا کے نماز پڑھے، کسی کو تکلیف نہ دے، گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اور اپنی حد تک کوشش کرے کہ دین کا پیغام آگے پہنچائے، دین سیکھے۔ اگر اس طریقے سے کوئی نوجوان اپنی نوجوانی کو گزارتا ہے تو اس کے نوجوانی اللہ جل جلالہ کی عبادت کے راستے میں خرچ ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ جل جلالہ نے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا۔ ہمارے لیے دین اور دنیا ایک ہے۔ ایک آدمی اگر حلال طریقے سے روزگار کماتا ہے تو اگر سے وہ دکان میں بیٹھا ہے لیکن وہ دیندار ہے۔ یہ دیندار اور دنیا دار کے جو اصطلاحات ہیں یہ مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ہم نے خود گھڑ رکھی ہے۔ ہر مسلمان دیندار ہے، ہر وہ مسلمان جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے حقوق ادا کرتا ہے، تو چاہے وہ دکان میں بیٹھا ہے لیکن اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سوال کی لعنت سے بچائے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا جو بڑا صحت مند تھا اور اللہ نے بڑی رعنائی اس کو عطا کی تھی۔ تو ساتھ جو کچھ صحابہ تشریف فرما تھے انہوں نے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کاش یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی جوانی کو اس لیے خرچ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے کہ رزق حلال کمائے، اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنے، تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں کہ ایک آدمی اگر حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے، پھر پیسے کما کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، والدین کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ دکان میں بیٹھ کر بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، امام ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، لیکن اس کی نظر دنیا پہ ہے، تو اگر سے وہ محراب میں بیٹھا ہے، قرآن کریم کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی طلب ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ تو اصل چیز دل کی نیت ہوتی ہے کہ انسان دکان میں بیٹھا ہے لیکن اس کی نظر اللہ پر ہے تو وہ دیندار ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن نظر دنیا پہ ہے تو وہ دنیا دار ہوگا۔ تو دیندار اور دنیا دار کی جو اصطلاحات ہیں اول تو یہ ہیں نہیں، اور اگر یہ ہیں بھی تو نیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، پیشے کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ اگر لوگ اپنے ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ کی رضا کو مد نظر رکھیں تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال